اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے اس فوجی تعاون کی خبروں اور بیانات پر ایران متحدہ عرب امارات کو سخت پیغامات اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ بھارت میں 2 دن تک جاری رہنے والا برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی اسی وجہ سے تنازع کا شکار ہو گیا۔ برکس کے 2 رکن ممالک ایران اور متحدہ عرب امارات کے شدید اختلافات کی وجہ سے برکس اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ تک جاری نہیں کیا جا سکا۔ BBC کے مطابق ایران چاہتا تھا کہ برکس امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف اقدامات کی مذمت کرے، لیکن متحدہ عرب امارات سمیت کچھ اراکین نے ایران کے اس موقف سے اختلاف کیا۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے خطاب میں مغربی بالادستی کو توڑنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ عالمی ادارے سیاسی جوڑ توڑ سے آزاد رہیں، جبکہ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے متحدہ عرب امارات کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ برکس اجلاس کے حتمی بیان کو یا اس کے کچھ حصوں کو ایک ایسے رکن ملک نے بلاک کر دیا جس کے اسرائیل کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم سمٹ کے لیے آئیں گے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ ایران ایک ہمسایہ ملک ہے، ہم صدیوں سے ساتھ رہے ہیں اور آنے والی صدیوں تک ساتھ رہنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اس پریس کانفرنس کے بعد متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے برکس اجلاس کے تنازع کے حوالے سے ایک باضابطہ بیان جاری کیا ہے، جس میں برکس اجلاس میں بیان کیے گئے متحدہ عرب امارات کے موقف کو دہرایا گیا ہے اور ایران کے حوالے سے نہایت سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ خلیفہ بن شاہین نے بھارت میں ہونے والے برکس کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے متحدہ عرب امارات کے خلاف ایرانی دعووں اور خطے میں متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گرد حملوں کو جائز قرار دینے کی کوششوں کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا اور ان حملوں کو عالمی قوانین سمیت اچھے ہمسایوں کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ نے متحدہ عرب امارات کی خود مختاری، قومی سلامتی یا آزادانہ فیصلہ سازی پر حملہ آور ہونے والے کسی بھی الزام یا دھمکی کو سختی سے مسترد کر دیا اور کہا کہ متحدہ عرب امارات کسی بھی خطرے یا اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سفارتی اور عسکری حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات پر دباؤ ڈالنے، الزامات لگانے یا جانبدارانہ دعوے پھیلانے کی کوئی بھی کوشش متحدہ عرب امارات کے موقف کو کمزور نہیں کرے گی اور نہ ہی اسے اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور اپنی خود مختاری اور آزادانہ فیصلہ سازی کے دفاع سے روک سکے گی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ نے برکس اجلاس میں یہ بھی بتایا کہ 28 فروری سے متحدہ عرب امارات بار بار اور بلا جواز ایرانی دہشت گرد حملوں کا نشانہ بن رہا ہے اور ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے تقریباً 3000 میزائلز اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ان حملوں کے ذریعے براہ راست اور جان بوجھ کر شہری تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ایئرپورٹس، پورٹس، تیل کی تنصیبات، واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس، پاور گریڈز اور رہائشی علاقے شامل ہیں۔ وزیر مملکت برائے خارجہ نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات کسی سے بھی تحفظ نہیں مانگ رہا اور خود ہی اپنے خلاف جارحیت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ان دہشت گرد حملوں اور ان کے نتائج کی مکمل ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے زور دیا کہ ریاستوں کی خود مختاری کا احترام، مذاکرات، دہشت گرد حملوں کا خاتمہ اور بین الاقوامی قانون کی سختی سے پابندی ہی حقیقی اور پائیدار استحکام کی ضروری بنیادیں ہیں۔ برکس کے اجلاس میں ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پیدا ہونے والی تلخی اس بیان سے بھی واضح ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے بھی برکس ممالک اسی تنازع کا شکار ہو گئے تھے اور بھارت میں ہونے والا برکس کے ڈپٹی وزرائے خارجہ کا اجلاس بغیر کسی مشترکہ اعلامیے کے ختم ہو گیا تھا اور اس وقت یہ خبر بھی رپورٹ ہوئی تھی کہ صرف متحدہ عرب امارات اور ایران کے اختلافات ہی نہیں بلکہ بھارت کی اسرائیل سے ہمدردی بھی اجلاس کو متنازع بنانے کی بڑی وجہ تھی، کیونکہ بطور برکس سربراہ بھارت یہ کوشش کر رہا تھا کہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے برکس ممالک اپنے بیانات میں نرم زبان استعمال کریں اور اسرائیل کا براہ راست نام بھی نہ لیں۔ اس لیے اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہی صورتحال جاری رہتی ہے تو ستمبر میں بھارت میں ہونے والا برکس ممالک کا سربراہی اجلاس بھی بڑے تنازع کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف متحدہ عرب امارات اور ایران کے اختلافات میں شدت آتی جا رہی ہے تو ساتھ ہی بھارت بھی اپنی روایتی پالیسی سے ہٹ کر اسرائیل کی سب سے زیادہ حمایت کر رہا ہے اور ایسے میں بھارتی وزیر اعظم مودی نے آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، جہاں ان کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم مودی نے متحدہ عرب امارات پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں بتایا کہ متحدہ عرب امارات کا یہ دورہ مختصر تھا مگر غیر معمولی طور پر نہایت نتیجہ خیز رہا۔ حالیہ جنگ کے دوران سب سے زیادہ حملے متحدہ عرب امارات میں ہی ہوئے تھے اور پھر گزشتہ دنوں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ متحدہ عرب امارات نے بھی جنگ کے دوران ایران پر جوابی حملے کیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب اور ایران بھی براہ راست آمنے سامنے آئے تھے اور سعودی فضائیہ نے ایران پر حملے کیے تھے، تاہم بعد میں دونوں ممالک کشیدگی کم کرنے پر متفق ہو گئے تھے۔